ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اس کائنات کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا اسے چھپا لو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی حساب لے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، چاہے تم اپنے جی کے خیال کو ظاہر کر دو یا جی میں چھپا کر رکھو، اس پہ بھی اللہ محاسبہ کر دے گا، پکڑ فرما لے گا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دل کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت کرے کہ کسی نے نیکی کا کام بظاہر تو بڑا اچھا کیا، دل میں ریاکاری کی نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس دل کے خیال کے اوپر گرفت کرتے ہوئے اس کی نیکی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ تو یہ تو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دل میں آنے والا ایسا وسوسہ جو جان بوجھ کر لایا جائے، یا کسی گناہ کا خیال اپنے دل میں جان بوجھ کر لایا جائے اور اس خیال کو لانے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی لذت دل میں محسوس کی جائے جان بوجھ کر، تو اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر، اور یہ نیک اعمال کے بارے میں ہے، برے عمل کے بارے میں نہیں۔ برا عمل چاہے اچھی نیت سے بھی کیا جائے وہ گناہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ البتہ وہ حدیث اپنی جگہ ایک تسلی والی ہے بخاری اور مسلم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے خیالات کے اوپر درگزر فرما دیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں، یعنی دل میں آنے والے وسوسوں کو۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمیں بڑے بھاری گزرتے ہیں کہ ہم کسی سے اس کا ذکر بھی کریں۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، دل میں جناب وسوسے آتے ہیں، نماز میں بھی بعض لوگوں کو آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم واقعی دل میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ ایمان کا چور کون ہے؟ شیطان۔ شیطان اسی دل پہ حملہ کرے گا جس میں ایمان موجود ہوگا۔ اسی کو سپورٹیو ایک سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان پہ اسے کبھی نہ لائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسہ بنا دیا ہے، تم نے پریکٹیکلی ان خیالات پہ عمل نہیں کیا۔ یہ بھی ایمان کی ایک دلیل ہے۔